اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ امت مسلمہ کی بلند پایہ معلمہ، طبقہ خواتین کی عظیم محسنہ، اللہ کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقلیم محبت کی ملکہ، جس کی صداقت و شرافت کی شہادت خود اللہ کی آخری کتاب نے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے بہت سے واقعات ایسے ہیں جو حوادثات کہلاتے ہیں۔ واقعہ افک اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دشمنان اسلام منافقین نے آپ کی عفت و پاک دامنی پر انگلیاں بھی اٹھائیں، جسے عرف عام میں واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ افک جھوٹ، تہمت، بدعنوانی کے جھوٹ الزام کو کہتے ہیں۔ یہ بہت دلخراش سانحہ تھا۔ کئی دنوں کے صبر و استقلال کے بعد بالا آخر اللہ تعالی نے آپ کی پاکدانی پر پرانی مہر ثبت کر دی۔ غزوہ بنو مستلق، جو غزوہ مریسہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ ہم رکاب تھیں۔ مدینہ منورہ سے پہلے ذی قرہ مقام پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ قضائے حاجت کے لیے لشکر سے ذرا دور نکل کر باہر آڑ میں چلی گئیں۔ جب واپس تشریف لا رہی تھی تو اتفاقاً آپ رضی اللہ کا ہار اپنے گلے پر پڑا، ایک دم ٹھٹک کر رہ گئیں، کیونکہ اپنی ہمشیرہ سیدہ اسماء رضی اللہ سے جو ہار عاریتاً لائی تھی وہ گلے میں موجود نہیں تھا، بلکہ کہیں گر چکا تھا۔ چنانچہ آپ واپس پلٹی اور ہار تلاش کرنا شروع کیا۔ دوسری طرف لشکر مدینہ منورہ کی طرف جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ آپ رضی اللہ نے یہ خیال کیا کہ ہار ابھی مل جائے گا، میں واپس آ جاؤں گی، لیکن ہار تلاش کرنے میں کافی دیر ہو گئی۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ آپ رضی اللہ نے جاتے وقت کسی کو اطلاع نہیں دی کہ میں قضائے حاجت کے لیے جا رہی ہوں۔ ساربانوں جو کجاوے کو اٹھا کر اونٹ پر باندھتے ہیں، انہوں نے خیال کیا کہ آپ کجاوے میں سوار ہیں۔ اس کجاوے کے پردے نیچے لٹکے ہوئے تھے۔ کجاوا اونٹ پر کسا اور لشکر کے ساتھ چل دیے۔ اس زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ کی عمر بمشکل 14-15 برس تھی۔ آپ رضی اللہ کا جسم بھی دبلا پتلا تھا، اسی لیے کجاوا کسنے والے ساربانوں کو معلوم نہ ہو سکا کہ آپ سوار ہیں یا نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ خود فرماتی ہیں، میں کافی دیر تک ہار تلاش کرتی رہی، بالآخر ہار مجھے مل گیا، لیکن ایک پریشانی بھی ساتھ لاحق ہو گئی کہ قافلہ مجھ سے دور جا چکا تھا۔ غالباً ساربانوں نے میرا کجاوا اٹھایا اور اونٹ پر باندھ دیا، یہ سمجھ کر کہ میں بھی اس میں سوار ہوں، حالانکہ میں ہار تلاش کرنے گئی تھی۔ اب اس میدان میں سوائے حضرت عائشہ کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ نے قافلے کے پیچھے جانے کے بجائے یہ فیصلہ کیا کہ قافلے والے جب مجھے اندر نہ پائیں گے تو لازماً تلاش کرنے کے لیے یہیں لوٹیں گے۔ اس لیے آپ رضی اللہ چادر لپیٹ کر سو گئیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ رضی اللہ کو نیند آ گئی۔ جب لشکر کسی معرکے کے لیے نکلتے ہیں تو قافلے کے 3 حصے ہوتے تھے۔ قافلے سے آگے کچھ فاصلے پر چند افراد ہوتے جنہیں حفاظتی دستہ یا مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے، پھر قافلہ، اور آخر میں چند افراد یا کسی ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قافلے والوں کی کوئی چیز راستے میں گر گئی ہو تو وہ اسے اٹھاتے۔ چونکہ قافلہ جا چکا تھا، قافلے کے آخری حصے کے ذمہ دار حضرت صفوان بن معطل تھے۔
وہ وہاں پہنچے اور دیکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ آرام فرما رہی ہیں۔ حضرت صفوان نے آپ رضی اللہ کو پردے کے حکم نازل ہونے سے قبل چونکہ دیکھا ہوا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ سید عائشہ رضی اللہ کے کانوں میں جب حضرت صفوان کی آواز پڑی تو فوراً جاگ گئی اور جھٹ سے پردہ کر لیا۔ آپ خود فرماتی ہیں، اللہ کی قسم صفوان نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور ان کی زبان سے سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کی میں نے کوئی کلمہ نہیں سنا۔ آپ رضی اللہ فرماتی ہیں، صفوان نے اپنا اونٹ میرے قریب کیا اور کچھ پیچھے ہٹ گئے۔ میں اس پر سوار ہوئی اور صفوان اس اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے ہو لیے اور لشکر کی تلاش میں تیزی سے روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ہم دوپہر کو لشکر کے ساتھ آ کر ملے اور تہمت لگانے والوں کو جو کچھ کہنا تھا انہوں نے کہا اور مجھ کو اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ میں مدینے پہنچ کر بیمار ہو گئی۔ تقریباً 1 مہینہ بیماری میں گزرا۔ بہتان ترازوں اور افطرا پردازوں طوفان برپا کرنے والے اپنے کام میں لگے رہے، مگر مجھے ان باتوں کا کچھ علم نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مہربانی میں کمی آ جانے کی وجہ سے جو سابقہ بیماریوں میں میرے ساتھ رہی، دلی طور پر پریشان کن تھا کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تو تشریف لاتے ہیں اور دوسروں سے میرا حال دریافت کر کے واپس ہو جاتے ہیں، مجھ سے دریافت نہیں کرتے۔ آپ کے اس انداز سے میری تکلیف میں اضافہ ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ایسے حالات نے مجھے دل گرفتہ کر دیا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے والدین کے پاس جانے کی اجازت دیں، میں وہاں چلی جاؤں تاکہ وہ میری تیمارداری اچھی طرح سے کر سکیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ میں اپنی والدہ کے پاس چلی آئی اور میں ان باتوں سے قطعاً بے خبر تھی اور تقریباً 1 ماہ کی بیماری میں نہایت کمزور ہو چکی تھی۔ ہم عرب لوگ تھے، ہمارے گھروں میں اہل عجم کی طرح بیت الخلا نہ تھا۔ قضائے حاجت کے لیے مدینے کی کھلی فضا میں چلے جاتے، یعنی کھلے جنگل میں شہر سے باہر، اور خواتین حوادث ضروریہ کے لیے رات کو باہر جایا کرتی تھی۔ چنانچہ میں بھی ایک شب رفع حاجت کے لیے باہر گئی اور میرے ہمراہ ام مستح بنت ابی رحم بن مطلب تھی۔ چلتے چلتے وہ اپنی چادر میں الجھ کر ٹھوکر لگی اور گر گئی تو ان کے منہ سے نکلا، مستح ہلاک ہو۔ مستح ان کا بیٹا تھا۔ یہ سن کر میں نے کہا، اللہ کی قسم تم نے ایک بدری مہاجر کو بددعا دے کر برا کیا۔ تو ام مستح نے کہا، اے دختر ابی بکر، کیا تم کو وہ بات معلوم نہیں؟ میں نے پوچھا، کون سی؟ تو ام مستح نے مجھے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ بات ہو چکی ہے؟ ام مستح نے کہا، ہاں واللہ یہ بات پھیل چکی ہے۔ میرے اوزان خطا ہو گئے اور میں بغیر رفع حاجت کے واپس چلی آئی۔ واللہ میں رات بھر روتی رہی اور میں نے محسوس کیا کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ یہ سنتے ہی مرض میں اور شدت آ گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں، میں اپنے والدین کے پاس آئی اور اپنی ماں سے کہا، اے میری ماں، آپ کو معلوم ہے کہ لوگ میری بابت کیا کہہ رہے ہیں؟ ماں نے کہا، اے میری بیٹی، تو رنج نہ کر۔ دنیا کا قاعدہ یہی ہے کہ جو عورت خوبصورت اور خوبصیرت ہو اور اپنے شوہر کے نزدیک بلند مرتبہ ہو تو حسد کرنے والی عورتیں اس کے ضرر کے در پہ ہو جاتی ہیں اور لوگ بھی اس پر تہمتیں تراشتے ہیں۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا، کیا ابو جان کو بھی اس بات کا علم ہے؟ تو والدہ نے جواب دیا، ہاں۔ آپ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اے میری ماں، اللہ تمہاری مغفرت کرے، لوگوں میں تو اس کا چرچا ہے اور آپ نے مجھ سے اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میری چیخیں نکل گئیں۔ میرے والد جو بالا خانے پر تلاوت قرآن میں مصروف تھے
میری چیخ سن کر نیچے آ گئے اور میری ماں سے میرے بارے میں دریافت کیا۔ ماں نے کہا کہ اسے ساری بات کا علم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میرے والد بھی رونے لگے۔ مجھ کو شدت کا لرزہ آیا۔ میری والدہ نے گھر کے تمام کپڑے مجھ پر ڈال دیے اور یوں ہی تمام رات روتے ہوئے گزر گئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی آنسو نہیں تھمتے تھے کہ اسی طرح صبح ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی زبان سے شدت غم کی وجہ سے صرف یہ جملہ نکلا، اللہ کی قسم ایسی بات تو ہمارے بارے میں زمانہ جاہلیت میں بھی کسی نے نہیں کی۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام سے عزت بخشی تو اس کے بعد کیسے ممکن ہے؟ جب اس معاملے میں نزول وحی میں تاخیر ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ آپ کے اہل خانہ ہیں، ہم ان میں سوائے خیر و بھلائی کے کچھ نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل پریشانی اور رنج و غم کو دور کرنے کے لیے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے خواتین کے معاملے میں آپ پر تنگی نہیں رکھی۔ میری رائے یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے علاوہ اور بھی خواتین ہیں، لیکن آپ اس معاملے میں جلدی نہ فرمائیں، بلکہ گھر کی باندی بریرہ سے اس بارے میں حقیقت حال معلوم کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے پوچھا، بریرہ، اگر تو نے ذرہ برابر بھی کوئی شے ایسی دیکھی ہو جس میں تجھ کو شبہ اور تردد ہو تو بتلا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ نے عرض کی، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر مبعوث فرمایا، میں نے عائشہ کی کوئی بات معیوب اور قابل گرفت نہیں دیکھی، سوائے اس کے کہ وہ ایک کم سن لڑکی ہے، آٹا گندھا ہوا چھوڑ کر سو جاتی ہے اور بکری کا بچہ آ کر اسے کھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جواب سنا، فوراً مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور منبر پر کھڑی ہو کر مختصر خطبہ دیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم میں سے اس شخص کے خلاف کون میرا ساتھ دینے کو تیار ہے کہ جس نے میرے اہل بیت کو ایذا پہنچائی؟ اللہ کی قسم، میں نے اپنے اہل خانہ سے سوائے نیکی اور پاک دامنی کے کچھ نہیں دیکھا، اور بالکل اسی طرح جس شخص کا ان لوگوں نے نام لیا ہے، یعنی کہ حضرت صفوان بن معطل، ان میں بھی سوائے خیر اور بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ چنانچہ قبیلے اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ نے پورے قبیلے کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی گفتگو کی۔ اختلافی مزاج کے بشری تقاضوں کے تحت بدمزگی سی محسوس ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور دونوں کو خاموش رہنے کا حکم فرمایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں، میرا یہ سارا دن بھی روتے ہوئے گزرا، ایک لمحے بھر کے لیے بھی آنسو نہیں تھمے، رات بھی اسی طرح گزری۔ میری اس حالت میں میرے والدین کو گمان ہونے لگا تھا کہ اب اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو بالکل میرے قریب آ کر میرے والدین بیٹھ گئے اور میں روئے جا رہی تھی، اتنے میں انصار کی ایک عورت آ گئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ اسی دوران اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے قریب بیٹھ گئے۔ جب سے جھوٹا منفی پروپیگنڈا عام ہوا، کبھی آپ میرے پاس آ کر نہیں بیٹھے تھے اور وحی کے انتظار میں 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ اس کے بعد یہ فرمایا، اے عائشہ، مجھے تیرے بارے میں ایسی بات پہنچی ہے، اگر تو اس سے بری ہے تو دیکھنا عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بری کرے گا، اور اگر تو نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کر،
اس لیے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ آپ رضی اللہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات ختم فرمائی تو اسی وقت میرے آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ آنسو کا کوئی ایک قطرہ بھی میری آنکھ میں نہ رہا، اور میں نے اپنے والد سے کہا ابو آپ میری طرف سے رسول اللہ کو جواب دیں۔ انہوں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دوں۔ پھر میں نے یہی الفاظ اپنی ماں سے کہے تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے خود آپ کو جواب دیا۔ اللہ کو بخوبی علم ہے کہ میں اس سارے معاملے میں بری اور بے قصور ہوں، لیکن منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر اس کے اثرات گہرے پڑ چکے ہیں۔ اگر میں یوں کہوں کہ میں اس سے بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم سب یقین نہیں کرو گے، اور اگر بالفرض میں اقرار کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم سب یقین کرو گے۔ اور میں نے روتے ہوئے یہ کہا اللہ کی قسم میں اس چیز سے کبھی توبہ نہیں کروں گی جو یہ لوگ مجھ سے غلط منسوب کرتے ہیں، بس میں وہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بس صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی مددگار ہے اس بات کی حقیقت ظاہر فرمانے پر جو تم بیان کرتے ہو۔ آپ رضی اللہ خود فرماتی ہیں اس وقت میرے دل کو کامل یقین ہو گیا کہ ضرور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بری ثابت فرمائیں گے، لیکن یہ تو میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ ایسی وحی نازل فرمائے گا جس کی ہمیشہ تلاوت ہوتی رہے گی۔ میرا خیال یہ تھا کہ اللہ میری برات اپنے رسول کو خواب میں دکھا دیں گے۔ آپ رضی اللہ فرماتی ہیں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر تشریف فرما تھے کہ آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ رکھ دیا گیا اور ایک چادر اڑا دی گئی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں باوجود سردی کے رسول اللہ کی جبین مبارک سے پسینے کے قطرات ٹپکنے لگے۔ جب وحی کا نزول شروع ہوا تو میں بالکل نہیں گھبرائی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بری ہوں اور اللہ مجھ پر ظلم نہیں فرمائے گا، لیکن میرے والدین کا خوف سے یہ حال تھا کہ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ ان کی جان ہی نہ نکل جائے۔ وحی الہی کا نزول ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک سے پسینہ صاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے عائشہ اللہ نے تمہاری پاک دامنی بیان فرما دی ہے۔ چنانچہ سورہ نور کی 11 سے لے کر 20 تک 10 آیت مبارکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ رضی اللہ فرماتی ہیں میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ عائشہ اٹھو اور رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم سوائے اللہ تعالیٰ کے جس نے میری براعت نازل فرمائی کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ نور کی ان آیات مبارکہ کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اٹھے اور لخت جگر کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے اور صحابہ کرام کے سامنے مذکورہ آیات تلاوت فرمائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بقول اس فتنے کی اصل بنیاد عبداللہ بن ابی بن سلول منافق تھا اور اس کے ساتھ منافقین کا گروہ سرگرم تھا۔ مسلمانوں میں سے مصطح بن اساسہ رضی اللہ، حسان بن ثابت
اور حمنا بن جہش رضی اللہ پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان کے مکر و فریب کے جال میں پھنس گئے۔ ان تینوں افراد پر حد قذف جھوٹی تہمت لگانے کی شرعی سزا جاری کرتے ہوئے 80 کوڑے مارے گئے اور وہ اپنی غلطی سے تائب ہو گئے۔ اللہ ان سے راضی ہو، آمین۔ بقیہ قصہ اگلے حصے میں ملاحظہ کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔